میں نے سب کی سنی اور آج بھی ہمارے دوست پروفیسر طاہر ملک انہوں نے ایک دو دن پہلے اپنے بعض خدشات تو نہیں کہنا چاہیے لیکن رنج ہیں جو انہوں نے اپنے ایک مختصر سے آرٹیکل میں بیان کیے، اور جب ان کو دیکھا تو جو آپ کا سوشیو پولیٹیکل سیناریو پاکستان میں ہے وہاں پر لوگوں کو کس کس لیول پر مایوسی ہو رہی ہے اور ان کے خواب کس طرح روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹ رہے ہیں، اور صرف خواب ٹوٹنا تو بہرحال اپنی ذات میں ایک سانحہ ہے، اگلے خوابوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ وہ جیسے ہے نا کہ غم کا علاج دکھ کا مداوع کرے کوئی، جب خواب ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی۔ یہ عبید اللہ علیم مرحوم کی آخری زندگی میں جو 3-4 غزلیں انہوں نے اوپر تلے کہی تھیں، یہ ان میں سے ایک تھی، اور جیسے اس شعر میں ہے کہ جب خواب ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی، تو اسی طرح سے انہوں نے اس المیے کا اور اس جاری تکلیف کا جواب بھی ایک شعر میں دیا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ اپنے شجر آپ کاٹ کر، دیتے ہیں پھر دہائی کہ سایہ کرے کوئی۔ تو اگر سچ مچ میں حقیقی آبجیکٹیولی اسٹڈی کیا جائے، آپ کے تجزیہ کرتے وقت یا آپ کے کسی ٹاک شو میں بیٹھتے وقت آپ کو کوئی ایجنڈاز نہ ہوں، بلکہ آپ نے سچ مچ کسی قضیے اور کسی المیے کو ایک ایک دھاگا نتھار کے اور نکھار کے دیکھنا بھی ہو اور پھر دکھانا بھی ہو، تو یہ کرکس ہے آپ کے مسائل کی کہ کیا ہیں یہ لوگ اپنے شجر آپ کاٹ کر، دیتے ہیں پھر دہائی کہ سایہ کرے کوئی۔ یہ اسی قسم کی یہ تحریر ہے طاہر ملک صاحب کی، پولیٹیکل سائنسز کے پروفیسر ہیں نمبل یونیورسٹی میں، اور پڑھاتے دن میں کچھ گھنٹے ہیں، سوچتے دن میں سارا دن ہیں، اور کڑتے بھی اتنا ہی وقت ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ سب کا مسئلہ ہے، سب کو ایک جیسا ہی فیل ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے آتی ہے کوئی بات تو وہ ہم اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ عنوان انہوں نے رکھا ہے نیا پاکستان، خواب اور تعبیر۔ 30 اور 31 اگست کی درمیانی رات 2014 طاہر القادری اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا ڈی چوک میں داخل ہو گیا۔ اہم حکومتی دفاتر بند ہو گئے، ملازمین دفاتر نہ پہنچ سکے، پارلیمنٹ ہاؤس داخلے کے راستے مسدود ہو گئے، پی ٹی وی پر قبضہ بھی ہوا۔ تب مجھے فرانس میں ایک کانفرنس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی۔ فرانس کے سفارت خانے میں ویزا کے لیے وقت لیا ہوا تھا، کاغذات جمع تھے، لیکن جس دن ایمبیسی سے رجوع کرنا تھا تو اس دن دھرنے کی وجہ سے سفارت خانے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ بہت سے صنعت کاروں، کاروباری شخصیات، طالب علموں اور دیگر غرض سے بیرون ملک جانے والوں کا نقصان ہوا۔ سی پیک منصوبہ کی پیش رفت کے لیے چین کے صدر نے پاکستان کا طے شدہ دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ بالآخر حاصل کیا ہوا؟ تبدیلی کے علم برداروں، نئے پاکستان کے معماروں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر قوم کو سہانے خواب دکھائے، انقلابی ترانے سنائے۔ پولیس ریفارم سے لے کر عدالتی اصلاحات کا وعدہ اور اعادہ کیا گیا۔ آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کی نوید سنائی گئی۔ قانون کی حکمرانی ایک نہیں، 2 پاکستان کا خوشنما نعرہ دیا گیا۔ کڑے احتساب اور اشرافیہ کی لوٹ مار کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ روایتی سیاستدانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات کی خوشخبری سنائی گئی۔ اشرافیہ اور مافیا کے معاشرے پر منفی کردار پر عوام کو لیکچر سننے کو ملے۔ انتخابی اصلاحات کے پلان بتائے گئے کہ جن کے ذریعے عام اور درمیانے طبقے کی عوام کی سیاست میں شمولیت کو ممکن بنایا جائے گا۔ مہنگائی اور کرپشن کیوں ہوتی ہے، اس کی تفاصیل بتائی گئیں کہ جب حکمران کرپٹ ہوں تو ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے
عالمی مالیاتی اداروں سے قرض نہ لینے کی قسمیں کھائی گئیں، قرض لینے کے بجائے خودکشی کر لینے کو ترجیح دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کی تفصیلات میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہماری قسمیں گواہ ہیں کہ ہم خودکشی ہی کر لیں گے۔ اس میں جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قسم تو انہوں نے پوری کر لی، کیونکہ پچھلے 2 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں تو وہ زندہ بھی ہیں، وہ پلان بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثر ہر نیا فیصلہ جو ہے وہ ایک نئی قسم کی سیاسی اور قومی خودکشی کے مترادف ہی ہے۔ لہٰذا یہاں میں تھوڑا سا پروفیسر صاحب سے اختلاف کروں گا کہ یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے، خودکشی تو وہ بہرحال کر رہے ہیں، اور ایک خودکشی نہیں بلکہ اب تک کئی کر چکے ہیں خودکشیاں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام تبدیلی کے خوشنما نعرے بڑے غور سے سنتے تھے۔ فیملیز شام کو دھرنے میں شرکت کرتی تھیں، لیکن کیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف مل گیا؟ یہ اچھا کیا انہوں نے، طاہر القادری صاحب کی جو شمولیت تھی اور اس شمولیت کے ساتھ ساتھ پیرالل کیا کیا چل رہا تھا اندر خانے، وہ اس ایک جملے میں ہی بات سامنے آ گئی کہ وہاں وہ روز کوٹ اتار دیتے تھے کہ میں گولی کھاؤں گا، میں یہ کرنے لگا ہوں، میں وہ کرنے لگا ہوں، لیکن وہ اپنے ہی جو قربانی دینے والے، آخر ایسے تو نہیں بندے مرے تھے اور بڑے تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ ملک کوئی نہیں پیا۔ کیا جن معاشی سیاسی اصلاحات کا وعدہ کیا گیا تھا ان کو عملی تعبیر ملی؟ ہاں، سٹیج پر کھڑے ہوئے لوگ ضرور صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر اور وفاقی وزیر بن گئے۔ اس سارا آرٹیکل، ان کے یہ سارا رائٹ اپ میں نے اس جملے کی وجہ سے آج پڑھنے کے لیے انتخاب کیا تھا کہ پبلک کو ان کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ملی، البتہ جو خواب دکھانے والے اس کنٹینر پر اس دھرنے کے جو لیڈرز تھے ان کو صدارتیں بھی مل گئیں، وزارت عظمیٰ بھی مل گئی، وزارت اعلیٰ بھی مل گئی، گورنر بھی بن گئے اور وفاقی وزیر بھی بن گئے۔ پاکستان کی ماضی کی سیاسی تحریک کی طرح اس تحریک نے بھی عوام کو دھوکہ دیا۔ عوام استعمال ہوئے، جمہوریت، میڈیا اور عدلیہ مزید کمزور ہوئے، مقتدرہ مزید طاقتور ہوئی۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت ادب کے جب آرٹیکلز ہوتے ہیں یا بڑے جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اکانومی آف ورڈز، تو طاہر ملک صاحب کے پاس بھی بہت زیادہ الفاظ وہ نہیں لکھ سکتے تھے، اور وہاں پر اب بہت احتیاط سے بھی بات کرنے کا چلن بن چکا ہے اور مجبوری بھی ہے، اور اسی میں سے لوگ رستہ ڈھونڈ کے بات کر بھی رہے ہیں، لیکن میڈیا، عدلیہ مزید کمزور ہوئے، جمہوریت مزید ڈیمیج ہوئی اور مقتدرہ مزید طاقتور ہوئی۔ یہ سم ٹوٹل ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔